ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی اس وقت جو موجودہ اور تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس جنگ کا آج 36واں دن ہے. ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا آج 36واں دن ہے اور اس وقت بھرپور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے اور یہ کوشش امریکہ کر رہا ہے. پاکستان کے ذریعے سے یہ کوشش ہو رہی ہے. پاکستان نے ایران کے سامنے ایک سے زیادہ مرتبہ امریکہ کی شرائط رکھی ہیں لیکن ایران اس بات کے اوپر بالکل کھڑا ہے کہ بھائی عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی, جنگ بندی مستقل ہوگی اور ایرانی شرائط کے اوپر ہوگی. ایران نے باقاعدہ طور پر راؤنڈ جو اب بھیجا ہے وہ 98 نمبر راؤنڈ ہے, یعنی کہ 98 مرتبہ ایران نے اپنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف داغے ہیں. ایران نے آج ایک باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کی ہے جو ان کے سپریم لیڈر مجتبی حسن خامنائی کی ویڈیو تھی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ کمرہ ایسا لگتا ہے جیسے وار روم ہے. وہاں پر ایرانی فوجی بھی کھڑے ہیں, سامنے ایک بڑی سکرین ہے, اس کے اوپر اسرائیل کا میپ ہے اور اس میپ پہ جو چیز پرومیننٹ نظر آ رہی ہے وہ اسرائیل کا جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے ڈیمونا, وہ باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے. اس ویڈیو کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ہے اور ایران نے باقاعدہ طور پر ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تقریباً 35-36 دن گزرنے کے باوجود جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی بڑی بڑکیں ماری, اس کے باوجود آج بھی ایران کھڑا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیانات دیے تھے وہ سارے کے سارے بیانات میں نے نکال کر رکھے ہیں. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا, اتنا ٹائم مجھے نہیں ملا, لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے سمجھیں کہ یہ ایک اسپیشل چیز ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع سے لے کے آج تک جو بیانات دی ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مینٹل لیول ہے, جو ذہنی حالت ہے, وہ اس وقت کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. اب ذرا آگے آج ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جو امریکہ نے ایران کے اندر آ کر آپریشن کیا. بظاہر تو یہ لگا کہ امریکہ کے جہاز آئے, ان کو ایران نے ہٹ کیا, پائلٹس نے ایجیکٹ کیا. 2 پائلٹس تھے, ایک کو امریکہ نے پہلے لے گیا امریکہ, بعد میں پھر دوسرے کو لے کر جانے کے لیے امریکہ کو بڑا سخت اور مشکل آپریشن کرنا پڑا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنے پائلٹ کو یہاں سے لے کر چلے گئے. اب جو ایران کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی امریکی فوجی اور ایئر فورس بڑی تعداد کے اندر ایران کے اس علاقے کے اندر اترے تھے جہاں پر ایران کا یورینیم تھا اور یہ ایران کا یورینیم لینے آئے تھے, لیکن ایران کی عوام اور فوج کی شدید ترین مزاحمت کے بعد وہ یہاں سے لاشیں لے کر بھاگے ہیں. اب میں ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاؤں, تقریباً 440 کلو گرام افزودہ یورینیم ایران کے پاس ہے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سوال ہوا تھا کہ وہ یورینیم کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا تھا جی وہ امریکہ نے کی تھی بمباری اور وہ تو ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے. اور آج سے چند دن قبل باقاعدہ طور پر یہ خبریں بھی آئی تھی کہ امریکہ یہ پروگرام بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر جا کر آپریشن کیا جائے اور وہ جو یورینیم ہے اس کو وہاں سے لے کر جایا جائے امریکہ کے اندر. تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی پہلے امریکہ کے جہاز وہاں پر آئے, F-15 کو وہاں پر ہٹ کیا گیا, پھر امریکہ کے ہیلی کاپٹرز بھی آئے اور امریکہ کے C-130 طیارے, 2 طیاروں کی اطلاعات ہے کہ وہ ان کو تباہ کیا گیا کیونکہ وہ جاتے وقت ٹیک آف نہیں کر سکے تھے. یہ بہت بڑے بڑے طیارے ہوتے ہیں اور ایک پائلٹ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کبھی بھی اتنے بڑے طیارے آنے کی کوئی تک نہیں بنتی, کوئی لاجک نہیں بنتی. تو اب یہ خبریں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر آ رہی ہیں کہ امریکہ یہاں پر کرنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن امریکہ کے ساتھ ہو کچھ اور گیا اور جو ان کا الٹیمیٹ ان کا مشن تھا اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے, الٹا ان کے جہازوں کو بھی نقصان ہوا اور ان کے پائلٹس بھی شدید زخمی ہوئے. اب ذرا آگے آ جائیں, فرانس کے ایک فوجی جنرل نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے اندر امریکہ نے اپنے فوجی کمانڈو بھیجے تھے اور وہ خفیہ جگہ پر چھپائے گئے یورینیم کو نکالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, لیکن وہ اس مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے, وہ اس مشن کے اندر ناکام ہوئے. سابق امریکی اہلکار ہیں جن کا نام ہے لوری جانسن, وہ کہتے CIA کے اہلکار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایران میں ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور کئی جہاز تباہ ہوئے اور $440 ملین سے زائد کا ایک رات کے اندر امریکہ کو نقصان ہوا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ سیویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہا ہے. جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی, انہوں نے کہا جی یہ جو امریکہ ہمارے پلوں کو تباہ کر رہا ہے, یہ پل تو دوبارہ بھی بنائے جا سکتے ہیں, جن بلڈنگز کو یہ تباہ کر رہے ہیں وہ بلڈنگز دوبارہ بھی بنائی جا سکتی ہیں, لیکن
अमेरिका को सबक सिखाने का मौका शायद हमें दोबारा ना मिले। इस मर्तबा इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ये किसी कौम के ऊपर इस तरीके से चढ़कर आकर हमला नहीं करेंगे। ये ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है, और जंग के 36 दिन जब तकरीबन गुजर चुके हैं तो तब उन्होंने ऐलान किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो बयान दिए थे वो बयान भी मैं आपके सामने रखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 36 दिनों में क्या क्या बयान दिए हैं। तो नाज़रीन किराम, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 36 दिनों के अंदर क्या क्या कहा है। 3 मार्च को, यानी कि जंग लगे हुए अभी तकरीबन 2 से 3 दिन हुए थे, तो 3 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि हमने जंग जीत ली है। 7 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है। 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि हमें ईरान पर हमला करना होगा। जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है और बहुत खूबसूरती से खत्म हुई है। फिर 11 मार्च को यह कहा कि जल्दी नहीं करना चाहते, हम जीत गए हैं, और 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया था जब हमने ईरान के ऊपर हमला किया था। 12 मार्च को कहा कि हम जीत गए हैं लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं जीते। 13 मार्च को कहा कि हमने जंग जीत ली है। 14 मार्च को कहा कि बराए करम हमारी मदद करें। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कहा, स्पेशली बरतानिया को कहा, यूरोपीय ममालिक को कहा कि आप आए हमारी मदद करें, लेकिन यूरोपीय ममालिक ने बाकायदा तौर पर इनकार किया। और सबसे पहले जिस बंदे ने हिम्मत दिखाई थी वो स्पेन का नौजवान वजीर आजम था। उसने कहा था कि नहीं, हम इस लड़ाई के अंदर नहीं पड़ेंगे। उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला और सारी दुनिया के सामने बोला। उससे फिर बाकियों की भी हिम्मत मिली, फ्रांस को हिम्मत मिली, जर्मनी को हिम्मत मिली, इटली को हिम्मत मिली, इवन के हिंदुस्तान को भी हिम्मत मिली, बरतानिया को हिम्मत मिली। उन्होंने कहा ना भाई, हम इस जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। फिर आगे आ जाए थी 15 मार्च को, 14 को मदद के लिए पुकारा। जब आगे से फिर बाकायदा तौर पर शटअप कॉल आई तो 15 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो मैं इसको जरूर याद रखूंगा। 16 मार्च को कहा कि हकीकत में हमें किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि कौन मेरी बात सुन रहा है। अगर नेटो ने मदद ना की तो उन्हें बहुत बुरा नुकसान होगा। 17 मार्च को कहा कि हमें ना नेटो की मदद की जरूरत है और ना ही हम चाहते हैं। मुझे नेटो से निकलने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए ऐसा जैसे कोई स्टेज शो चल रहा और एक बंदा खड़े होकर एक ही वक्त में मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, जरा आगे देखें। 18 मार्च को कहा कि हमारे इत्तेहादियों को आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए तावन करना होगा। 19 मार्च को कहा कि अमेरिकी इत्तेहादियों को संभलना होगा और आगे बढ़कर आबने हुर्मुज़ खोलने में मदद करनी होगी। 20 मार्च को कहा कि नेटो बुज़दिल है। 21 मार्च को कहा कि आबने हुर्मुज़ की हिफाजत वो ममालिक करें जो इसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, हमें इसे खोलने की जरूरत नहीं है। 22 मार्च को कहा कि यह आखिरी बार है, मैं ईरान को 48 घंटे देता हूं कि आबने हुर्मुज़ खोलो, ईरान खत्म हो चुका। 23 मार्च को कहा कि हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और नतीजा खेज बात हो रही है। 24 मार्च को कहा कि हम पेशरफ्त कर रहे हैं। 25 को कहा कि उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है जो बहुत कीमती था, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। 26 मार्च को कहा कि मुआहदा करो वरना हम उन्हें मुसलसल निशाना बनाते रहेंगे। 27 मार्च को कहा कि हमें नेटो के लिए वहां होने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च को कहा कि दोबारा कहा कि बातचीत हो रही है। और 30 मार्च को कहा कि फौरन आपने हुर्मुज़ खोलो वरना तबाहकुन नताज का सामना करो। 31 मार्च को कहा कि माहदा बहुत करीब है और ईरान सुलह करे, सही फैसला करे और सुलह करे, यानी कि एग्रीमेंट करे। 1 अप्रैल को कहा कि हम बहुत जल्द देखेंगे कि क्या होता है। 2 अप्रैल को कहा कि मुआहदा मुमकिन है वरना हमले जारी रहेंगे। 3 अप्रैल को कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4 अप्रैल को कहा कि ईरान को फौरन मानना होगा वरना नताइज भुगतना होंगे। 5 अप्रैल को कहा कि आपने हुर्मुज़ खोलो वरना संगीन नताइज होंगे। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरानी कौम जो है वो बड़ी हिम्मत वाली कौम है, ये बड़े सख्त लोग हैं, लेकिन अब उतने सख्त नहीं रहे जितने सख्त ये 28 फरवरी को थे जब हमने इनके ऊपर हमला किया था। तो ये सारे के सारे मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान इसलिए सुनाए हैं कि आपको इस बंदे की जहनी हालत का अंदाजा हो सके कि इस बंदे की इस वक्त मेंटल हालत क्या है, किस तरह के बयान इस बंदे ने दिए हैं। और बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह मशवरा भी दिया कि जरा जुबान पर थोड़ी सी लगाम देकर रखो, थोड़ा सा चुप रहो, इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता जब आप इतनी बड़ी जंग आपने शुरू कर दी हो। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है, कहते हैं जी ईरान के पास एक बहुत बड़ा ताकतवर हथियार है और वो हथियार है आबने हुर्मुज़।
انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مرضی زور لگا لے طاقت کے بل بوتے کے اوپر یہ آپ نے ہرمز ایران سے نہیں کھلوا سکتا. رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ پہلے وہاں سے 130 جہاز گزرتے تھے اور اب ایران نے اسے بند کر رکھا ہے. اب صرف 5 کے قریب جہاز گزرتے ہیں اور وہ بھی وہی جن کو ایران اجازت دیتا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہمارے پلانٹس تباہ کیے تو پھر ایران اپنے دفاع میں ویسا ہی جواب دے گا. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, رائٹرز جو نیوز ایجنسی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کروا دی جائے. پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو سیاسی قوتیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہیں اور وہ ایران کے ساتھ بھی بات کر رہی ہیں اور دونوں کو ایک پوائنٹ کے اوپر لا کر متفق ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایران پاکستان کے اوپر اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا ایران کو یہ پتہ کہ نہیں پتا کہ پاکستان اس وقت کس کا الائے ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کس کو سیلوٹ مارتے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کون کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں ایران کو پتہ ہے اور اب یہ باتیں ہیں جی ایران کسی بھی صورت جو ہے وہ کسی جال کے اندر نہیں پھنسے گا, کیونکہ ایران اس لڑائی کو ذرا لمبا کھینچنا چاہتا ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم یہ لڑائی نومبر کے مہینے تک ضرور جائے تاکہ ٹرمپ کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو اور ٹرمپ برے طریقے سے الیکشن ہارے گا. آگے آ جائیں جی. ایک اور خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر شارجہ میں ایران نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور یہ خبر بھی ہے کہ ایک ایلومینیم کی بہت بڑی فیکٹری ہے, وہاں پر بھی ایران نے حملہ کیا اور مبینہ طور پر اس ایلومینیم فیکٹری سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی امریکہ کو. اس کے علاوہ یہ خبر بھی ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایران کا جو میڈیا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیوز بنا کر ہمیں بدنام کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی اندازہ لگائیں ابھی آرٹیفیشل ویڈیوز سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو خطرہ اور خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا. آگے آ جائیں جی. وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے عیسائی پادریوں کو بلایا, وہاں پر عبادت کی گئی ہے اور دعائیں کی گئی ہیں. وہاں پر کہا گیا ہے جی خدا نے ٹرمپ کو بھیجا تاکہ ایران کے اسلامی انتہا پسندوں کو ختم کیا جا سکے جو یہودیوں کو مٹانا چاہتے ہیں. اب امریکہ کے اندر ایک صحافی ہیں ٹکر کارلسن, وہ کہتے ہیں جی آپ بے گناہوں کو قتل نہیں کر سکتے, آپ بچوں اور عورتوں کو نہیں مار سکتے, یہ جنگی جرم ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک اخلاقی جرم ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کے لوگ وائٹ ہاؤس میں دعائیں کرتے ہیں لیکن ضبط اور تحمل کی دعا نہیں بلکہ شہریوں کے قتل کی تائید کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں. ایران کے اندر ان کے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایک بیان دیا, وہ کہتے ہیں جی ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکی بمباری کی وجہ سے اب تک 245 اسٹوڈنٹس اور 58 ٹیچرز شہید ہو چکے ہیں. ایران کی ایک انتہائی اہم یونیورسٹی ہے جس کو MIT کے مقابلے کی یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے, اس یونیورسٹی کے اوپر بھی اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا. آپ اندازہ لگا لیں اگر یہ لوگ اس حد تک آ گئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. یہ لوگ کس پائے کا مینٹل لیول یہ رکھتے ہیں کہ کہاں پر جا کر یہ لوگ جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے جی فرانس نے امریکی فیڈرل ریزرو سے اپنا تمام سونا واپس لینے کا آفیشیل اعلان کیا کہ وہ وہاں سے اپنا سونا آفیشلی نکالیں گے. ناظرین کرام یہ اب تک کی اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے اب تک پہنچا دی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کافی بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تقریباً 800 کے قریب لوگ اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جس میرے بھائی نے مجھے السلام علیکم کہا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس کے اندر اپنا نام ضرور لکھیں اور اپنے شہر کا نام یا اپنے ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہمارے بھائی کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اچھا ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ایاز بھائی, اپنا تجزیہ اور تجربہ بتائیں کہ کل امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں. لکمان بھائی ہیں UK سے. لکمان بھائی امریکہ اور اسرائیل سائیڈ پہ بیانات دے رہے ہیں اور حملے سٹل جاری ہیں. آج بھی ایران کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے آج بھی. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہا ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ انہوں نے پہلے سے سیٹلڈ کیا ہوا ہے. ایران ابھی تک ان کی بات تو نہیں مان رہا. ایران نے کسی قسم کا کوئی سرنڈر کرنے والی انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اللہ جانتا ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایران کو میکسیمم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے.
اسرائیل کا سب سے بڑا موٹیو یہ ہے کہ یہ ایران کو اتنا نقصان پہنچائیں کہ اسرائیل کو یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے کہ ایران کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ بیسک پوائنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو حملے جاری ہیں اور آگے بھی ابھی 48 گھنٹے جو انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, 24 گھنٹے رہ گئے ہیں. بہت شکریہ لقمان بھائی آپ کا, آپ نے پوچھا.